بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں کوٹھا چلاتی تھی، وہ ایسی دوائی لڑکیوں کو کھلاتی جس سے لڑکیاں جوان اور خوبصورت ہو جاتی۔ میں بھی خوبصورت ہونے کے لیے ایک رات وہ دوا کھا گئی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا اور صبح اٹھی تو میری ماں زور زور سے رو رہی تھی۔ آج پھر مجھے گھنگروں کی جھنکار کی آواز آئی تو میں دوڑ کر پردے کے پیچھے گئی اور جالی دار پردے سے چھپ کر باہر دیکھنے لگی۔ مجھے یہ آواز ہمیشہ سے بہت پسند تھی۔ ہمارے کوٹھے پر انتہائی حسین اور سجی سنوری لڑکیاں رقص کر رہی تھیں اور قطار میں بیٹھے دل پھینک اور امیر مردوں پر اپنے حسن اور اداؤں کا جادو چلا رہی تھیں۔ ان کے حسین بدن پر انتہائی خوبصورت زرق برق لباس تھے اور چہروں پر بہت نفاست سے میک اپ کیا گیا تھا، جس سے ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں بچپن سے ایسے ہی حسین لڑکیوں کو رقص کرتا دیکھتی آئی تھی اور فطری طور پر مجھے بھی ان جیسا بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں ان کے جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ میں معمولی سی شکل و صورت والی لڑکی تھی، نہ میرا رنگ صاف تھا اور نہ ہی میرا بدن خوبصورت تھا، اور چہرے کے نقوش بہت بھدے تھے۔ اس پر میرا لباس میری ماں نے ہمیشہ ایسا ڈھیلا ڈھالا عجیب سا رکھا تھا کہ میں مزید بے ڈھنگی لگتی تھی۔ شاید یہ میری ماں کا میری بدصورتی کو چھپانے کا ایک طریقہ تھا۔ میری ماں مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی اور کبھی بھی مجھے کمرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اسی لیے میں پردے کی اوٹ میں چھپی بہت حسرت سے ان حسین دوشیزاؤں کو رقص کرتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکیاں اس رقص کے علاوہ کیا کرتی تھیں اور یہ سب کتنا ذلت سے بھرا کام تھا۔ بظاہر یہ سب اتنا پرکشش نظر آتا تھا کہ میں بھی ان لڑکیوں جیسا حسین ہونے کا خواب دیکھتی تھی، ان کے جیسے بہت قیمتی اور خوبصورت لباس پہن کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا چاہتی تھی، بالکل ویسے جیسے ان لڑکیوں کے سامنے رئیس مردوں سے توجہ ملتی تھی۔ وہ مرد جب ان لڑکیوں کو دیکھتے تو انہیں ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا تھا اور وہ ان حسین لڑکیوں پر فدا ہوتے پیسہ اڑاتے تھے اور تعریفی جملے اچھالتے تھے۔ میں دیکھتی تھی کہ میری ماں اکثر ان لڑکیوں کو ایک دوا دیتی تھی۔ میرے پوچھنے پر میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو یہی دوا دیتی تھی جسے کھا کر وہ لڑکیاں بہت حسین ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی ماں کی اس ناانصافی پر بہت غصہ آتا تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کو دوا دے کر حسین بناتی تھی، مگر مجھے کبھی وہ دوا نہیں دی۔ حالانکہ وہ چاہتی تو مجھے بھی وہی دوا کھلا کر میری بدصورتی کو ختم کر سکتی تھی اور پھر مجھے بھی کھل کر جینے اور لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا اور ایسے چھپ کر نہ رہنا پڑتا۔ اس وقت انہی سوچوں میں گم میں ایک ٹک ان لڑکیوں کو رقص کرتے دیکھتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی ماں سے ناراض ہو رہی تھی کہ میری ماں کو اپنی ہی بیٹی کی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ روز پہلے جب میں نے اپنی ماں سے ان لڑکیوں جیسا ہونے کی فرمائش کی تو میری ماں بہت غصے ہو گئی اور مجھے سختی سے منع کیا کہ ان لڑکیوں کی طرف دیکھوں بھی نہیں۔ میں دبک کر خاموش ہو گئی تھی اور دوبارہ اپنی ماں سے اپنے اندر پلتی اس خواہش کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ بہت سخت مزاج عورت تھی۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ جو بھی لڑکی اس کی بات کے خلاف جاتی اسے سدھارنے کے لیے میری ماں بہت بری بری سزائیں دیتی کہ جسے دیکھ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے میں بس خاموشی سے ان لڑکیوں کو دیکھتی رہی اور میرے دل میں میری ماں کے غصے کے باوجود ان جیسا ہونے کی حسرت بدستور قائم تھی۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی ماں سے چھپ کر وہ دوا کھا لوں اور حسین ہو جاؤں۔ مجھے یقین تھا جب میں حسین ہو جاتی تو میری ماں بھی مجھے دیکھ کے خوش ہو جاتی۔ یہ سوچ کر میں چھپ کر اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ میری ماں وہ دوا دوسری لڑکیوں سے بہت چھپا کر رکھتی تھی، مگر میں سب دیکھتی رہتی تھی، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ میری ماں نے وہ دوا کہاں چھپائی ہے۔ اس وقت میری ماں گھر پہ نہیں تھی، باقی لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں موجود تھیں۔ میں نے نہایت رازداری سے وہ دوا حسب مقدار کھا لی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ دوا کھاتے ہی میرا رنگ نکھرنے لگے گا یا نقش بدل جائیں گے، مگر وہ دوا کھانے کے بعد میرا سر چکرانے لگا اور میں وہیں بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ماں میرے ساتھ بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ میرا نام گیتی ہے۔ میں کوٹھے پر پیدا ہونے والی ان لڑکیوں میں سے ہوں جو کوٹھے کے ناکارہ ہوتی ہیں۔
کیونکہ وہ بہت عام سی شکل والی ہوتی ہیں۔ میرے نقش بہت عام سے تھے اور رنگت سانولی تھی۔ مجھ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ جس سے مجھے کسی خوبصورتی کا احساس ہوتا، اور مجھے یہ بات بہت محسوس ہوتی تھی۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے والد کا میری پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اور میری والدہ گھر کو چلانے کے لیے کماتی تھیں۔ ہمارا پرانے طرز کا نہایت بڑا گھر تھا اور میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں موجود بڑے سے ہال میں حسین ترین لڑکیاں رقص کرتیں اور ان کا رقص دیکھنے سے بہت سے لوگ آتے اور ڈھیروں پیسہ بہا کر جاتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو ایک کمرے میں ہی پایا تھا۔ کمرے کے اندر ایک طرف غسل خانہ تھا اور دوسری طرف ایک اور بیٹھک نما کمرہ جو کہ میری ماں کا تھا۔ میرے کمرے کا ایک دروازہ تھا جو کہ میری ماں کے کمرے میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ غسل خانے میں کھلتا تھا، اور کمرے میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو کھلتی تو باہر کی طرف تھی، مگر اس پر ہمیشہ بھاری پردہ پڑا رہتا تھا جو کہ ہٹانے کی اجازت مجھے بالکل نہیں تھی۔ اور اس کھڑکی کے بالکل سامنے صحن کا چھوٹا سا حصہ تھا اور اس کے بعد بڑا سا ہال نظر آتا جس کا بہت بڑا دروازہ تھا اور ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ اس طرح میں اگر اپنے کمرے سے نکلتی بھی تو نکل کر غسل خانہ اور ماں کے کمرے میں ہی جا سکتی تھی، اس سے زیادہ کہیں جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ میں نے اپنی گزری زندگی میں کبھی بھی اپنا پورا گھر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا گھر کتنا بڑا ہے اور باہر سے کیسا دکھتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کچن کہاں ہے، کیونکہ مجھے تینوں وقت میری ماں ہی ایک خاص ملازمہ کھانا پانی پہنچا دیتی۔ میں اسکول بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری ماں مجھے گھر پہ ہی پڑھا رہی تھی۔ ایک بوڑھا استاد تھا جو روز آتا اور مجھے میری ماں کی نگرانی میں پڑھاتا اور چلا جاتا۔ مجھے نماز قرآن کی تعلیم بھی میرے استاد نے دی تھی، اور جب میں نے شعور سنبھالا تھا تو میری ماں نے مجھے سختی سے نماز قرآن کا پابند رہنے کو کہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کچھ ہی عرصے بعد نماز قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا تھا اور کبھی غفلت نہیں برتی تھی۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کھلے اور بہت سے سادہ لباس پہناتی تھی اور سر پر دوپٹے کے نام پر بڑی سی چادر اڑواتی تھیں۔ میں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ میری ماں میرے لیے بہت حساس تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں جب جو کھانے کی فرمائش کرتی میری ماں بنوا کر میرے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ اکثر جب میں سوئی ہوتی تو میری ماں میرا ماتھا چوم کر بولتی کہ تم مجھے بہت عزیز ہو اور میرا بہت قیمتی سرمایہ ہو اور میرا روشن مستقبل ہو، اور اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرنا اور دنیا کی نظروں سے بچانا میرا فرض ہے۔ مجھے اپنی ماں کے الفاظ کبھی سمجھ نہیں آئے تھے، بس یہ اندازہ ہوا تھا کہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اکثر دیکھتی کہ کبھی کبھی جب میری ماں گھر سے باہر جاتی تو واپسی پر اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی ہوتی تھی جو چادر میں لپٹی ہوتی اور کپڑے بھی بہت عام سے ہوتے تھے۔ میری ماں ان کو لے کر اپنے کمرے میں آ جاتی اور بہت ہی آہستہ آواز میں کتنی دیر بہت سی باتیں کرتی جنہیں میں کبھی نہیں سن پائی تھی، اور پھر میری ماں اس لڑکی کو ایک جوس کے ساتھ ایک دوا دیتی اور پھر اس لڑکی کو تھوڑی دیر بیٹھنے کا بول کر میرے کمرے میں آ جاتی اور پھر بہت سارا ٹائم میرے ساتھ گزارتی اور پھر مجھے پڑھنے کا بول کر چلی جاتی۔ میں حیران ہوتی کہ کیا میری ماں کوئی ڈاکٹر ہے جو ان لڑکیوں کو دوا دیتی ہے؟ تو رونے دھونے کی آوازیں بند ہو جاتی تھیں۔ کچھ لڑکیاں تو راتوں کو لوٹ جاتی، مگر کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جو ہمارے گھر میں رہنے لگی تھیں۔ میں الجھ رہی تھی کہ وہ لڑکیاں ہمارے گھر میں کیوں قیام کرتی ہیں۔ جب یہی بات حیرت سے میں نے ایک روز اپنی ماں سے پوچھی تھی تو میرے پوچھنے پر وہ بولی کہ نہیں، وہ دوا خوبصورتی کی ہے، وہ لڑکیاں وہ دوا کھا کر خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اور ماں نے بتایا کہ ان کے ساتھ آنے والی کچھ لڑکیاں غریب اور لاوارث ہیں جنہیں ہم پناہ دیتے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنی ماں سے مروب ہوئی تھی۔ میری نظر میں میری ماں ایک عظیم عورت تھی جو لاوارث لڑکیوں کا اتنا خیال کرتی تھی اور اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ احسان تو وہ لڑکیاں ہم پر کرتی تھیں اور اپنا حسن بیچ کر ہمیں پال رہی تھیں۔ میں جب گھنگرو کی آواز سن کر کھڑکی کے پاس جاتی تو میں دیکھتی کہ وہی لڑکیاں میری ماں کے ساتھ آ کر ان کے کمرے میں بیٹھا کرتی تھیں، وہی لڑکیاں جو بدحال سے الجھے بکھرے حلیے میں آتی تھیں اور کچھ ہی دن بعد انتہائی حسین اور زرق برق لباس میں ملبوس وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھیں۔ ان کے چہرے پر پورا میک اپ ہونا
ان کے حسن کو مزید نکھار کر سامنے لے آتا۔ میں ان کی آنکھیں بالکل خالی دیکھتی اور پھر جب ہال میں موجود ڈھیروں لوگوں کے درمیان وہ رقص کرتی اور اپنے حسن کی بجلیاں گراتی تھی تو ان کی مسکراہٹوں میں مصنوعی پن بہت واضح ہوتا تھا۔ ان کے رقص رکنے پر بہت پیسہ پانی کی طرح ان پر نچھاور کیا جاتا تھا۔ میرے لیے یہ سب بہت دل چھو لینے والا منظر ہوتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں ان لڑکیوں کی طرح حسین ہو جاؤں، بہت قیمتی اور حسین لباس پہنوں اور ان کی طرح لوگوں کی توجہ کھینچوں اور باہر کی دنیا بھی دیکھوں، مگر میری ماں مجھے ایسا کبھی کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک روز میں نے ماں کا اچھا مزاج دیکھ کر ہمت کرتے ہوئے اپنی اس خواہش کا اظہار کر ہی لیا تھا اور ماں سے کہا کہ مجھے بھی وہ دوا دو، میں بھی حسین ہونا چاہتی ہوں اور ایسے لباس پہن کر سب کی تعریف لینا چاہتی ہوں۔ مگر میرے الفاظ کا میری ماں پر زہر کی طرح اثر ہوا تھا۔ وہ تو میری بات پر تڑپ اٹھی تھی، پھر بہت غصے میں انتہائی سخت لہجے میں بولی تھی کہ آج کہا ہے دوبارہ ایسا کچھ نہیں سوچنا، نہیں تو گیتی میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر سڑک پر بٹھاؤں گی، جہاں لوگ تمہیں بھیک بھی دیں گے اور تمہاری ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر ڈنڈے بھی برسائیں گے، اور کھانے کو تمہیں صرف سوکھی روٹی ملے گی، اور چاہے سردی ہو یا گرمی میں تمہیں پھر گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ اور یہ ایسی دردناک منظر کشی کی تھی انہوں نے کہ اس تصور سے ہی میری روح تک کانپ گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میری ماں صرف بولتی نہیں تھی، ماں ایسا کر بھی سکتی تھی، کیونکہ میں اکثر سنتی تھی کہ کوئی لڑکی اگر میری ماں سے کہتی کہ وہ میری ماں کی بات نہیں مانے گی تو میری ماں ان کو ایسی ایسی سزا دیتی کہ ان کی چیخیں میرا دل دہلا دیتی تھی۔ اس لیے اپنی ماں کی دھمکی سن کر میں دبک گئی تھی۔ وہ معمول کا ایک دن تھا، گھر میں مردوں کا رش تھا، کیونکہ ہفتے کی رات ہمارے گھر بہت بڑی محفل سجتی تھی۔ میری ماں کو کسی ضروری کام سے بازار جانا پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی خاص ملازمہ کو ہر چیز کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گھر سے چلی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب گھر میں مرد بھرے ہوئے تھے اور میری ماں گھر پر نہیں تھی۔ مجھے بھی تنہائی پاتے ہی اچانک خیال آیا کہ میں ماں کے علم میں لائے بنا چپ چاپ وہ دوا کھا لوں اور حسین ہو جاؤں، حالانکہ میرے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ میری ماں مجھے کہیں نافرمانی کی سزا نہ دے دے۔ پھر میں نے سوچا کہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر غصہ کرے گی اور ناراض ہوگی، مگر گھر سے نہیں نکالے گی اور مجھے حسین دیکھ کر خوش بھی ہوگی۔ یہ سوچ کر میری ہمت بندھی اور چپکے سے ماں کی الماری سے وہ دوا اٹھا لی، اور جو مقدار میری ماں دوسری لڑکیوں کو دیتی تھی وہی مقدار میں نے کھا لی۔ دوا کھا کر میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ میں کسی تبدیلی کی منتظر تھی مگر ناکام رہی۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ دوا کھاتے ہی میں حسین ہو جاؤں گی، میری سوچ بھاپ بن کے اڑ گئی۔ ہاں، مجھے وہ دوا کھانے سے جو ہوا تھا اس کا میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ دوا کھانے کی تھوڑی دیر بعد جب میں مایوس ہو چکی تھی کہ دوا بھی مجھ پہ اثر نہیں کر رہی، میں اپنے کمرے میں جانے کا سوچ کر اپنی چادر اٹھانے لگی۔ مجھے اچانک اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں بہت عجیب حالت میں تھی اور عجیب سی جسم میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا، اور پھر میں چکرا کر اپنی ماں کے بستر پر گری، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرا لباس کٹا پھٹا ہوا تھا اور میری عزت میری ماں کی عمر بھر کی کمائی لٹ چکی تھی، اور میری ماں میرے پاس بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں سخت زدہ اپنی جگہ مجسمہ بنی تھی اور میری ماں روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ ان کی لاپرواہی سے میں اس حال کو پہنچی ہوں۔ میری ماں میرے اس واقعے پہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میں بہت درد اور اذیت میں تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ تو حسین ہونے کی دوا تھی نا، تو یہ سب کیا تھا؟ میں دکھ سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میری ماں مجھ سے جھوٹ نہ بولتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ مجھے اس روز خود پر گزری قیامت کے بعد اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ لڑکیاں کیوں روتی بلکتی تھیں اور میری ماں یہ دوا دے کر کیوں چپ کروا دیتی تھی۔ ان لڑکیوں کی بھی ایسی ہی عزتیں نیلام ہوئی تھی اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ میری ماں جان بوجھ کر کرواتی تھی۔ اپنی بیٹی ہوتے ہوئے بھی جانے کیسے میری ماں وہ سب کر رہی تھی۔ یہ شاید مکافات عمل تھا جو میں نے اپنی کم عقلی اور اپنی ماں کی سنگ دلی کی وجہ سے جھیلا تھا۔ میری ماں نے اپنی سچائی چھپانے کے لیے مجھے دوا کی حقیقت نہیں بتائی اور انہیں لگا کہ بات آئی گئی ہوگی، مگر میرے دل میں چھپی حسرتوں سے میری ماں ناواقف تھی۔ میں نے حسن کے لالچ میں دوا کھائی اور اپنی عزت برباد کر بیٹھی۔ میری ماں تب گھر سے باہر تھی اور مجھے بے ہوش پا کر
اسی کوٹھے کے ملازم نے میری عزت برباد کر دی تھی۔ وہ ملازم بھاگ گیا تھا اور میری ماں سے ڈھونڈ کر سوال کرنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور کیسے سوال کرتی؟ اسے میری ماں نے ہی رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے دوسروں کی بیٹیاں پیش تھیں، اور ایسے کرتے ہوئے میری ماں بھول گئی کہ گھر میں اس کی اپنی جوان بیٹی بھی موجود ہے۔ میں بری طرح روتی جا رہی تھی اور اپنی ماں سے لڑ رہی تھی کہ آخر یہ کیسا گھر تھا جہاں میری عزت ہی محفوظ نہیں تھی۔ میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے کمرے میں تھی، کسی گلی میں تو نہیں تھی کہ یوں مجھے نوچا گیا تھا۔ میرا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہاں موجود ساری لڑکیاں جتاتی نظروں سے میری ماں کو دیکھ رہی تھیں۔ مجھے لڑکیوں سے شرم آنے لگی۔ وہ سب بھی میری ماں کی وجہ سے وہ ذلالت جھیلتی رہی تھیں، اور مجھے پورا یقین تھا کہ ان کی آہ مجھے لگ گئی۔ اپنی ماں کا کیا میں نے جھیلا تھا۔ میرے لڑنے پر میری ماں اتنا روئی کہ طبیعت خراب ہو گئی۔ میری ماں کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل سے گھر لوٹی تو بالکل گمسم ہو چکی تھی۔ میں اپنا غم چھپا کر اپنی ماں کو سنبھالنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو احساس دلایا کہ وہ ان لڑکیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ کاش ویسا نہ کرتی تو آج ہمارا گھر بھی گھر لگتا اور میں اس میں محفوظ ہوتی۔ میں الجھی ہوئی تھی کہ میری ماں ایک شریف گھرانے کی عورت تھی، پھر کیوں کمائی کا ایسا راستہ چنا اور کیوں شریف لڑکیوں کی عزتیں نیلام کی۔ میری الجھن پر ایک روز میری ماں نے اپنا ماضی کھول کر میرے سامنے رکھ دیا، جسے سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ میں بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوئی، عام سی شکل و صورت کیا حامل لڑکی تھی، جبکہ میرا شوہر بہت حسن پرست تھا اور حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب میں اس کی بیوی بنی تو اس نے مجھے ہر وقت بدصورتی کے طعنے دینے لگا۔ اس کے رویے نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں دن بدن مزید بدحالی کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے شوہر نے میری اس بیزار حالت سے تنگ آ کر مجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ وہ مجھے نظر انداز کرنے لگا اور زیادہ تر گھر سے باہر رہتا۔ میں دیکھتی تھی کہ وہ بہت خوش رہتا تھا اور ہر وقت موبائل پہ ہنستا بولتا رہتا تھا۔ میں نے ایک روز تجسس سے اس کا موبائل دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے شوہر کے حسین لڑکیوں سے تعلقات تھے، جبکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ نفرت سے مجھے کم صورتی کے طعنے دینے لگا۔ ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی کو دیکھ کر بری طرح اکتا گیا، کیونکہ اس کی بیٹی بھی میرے جیسی کم صورت تھی۔ وہ اپنی اولاد سے بھی لاپرواہ ہو گیا، اور پہلے جو کبھی راتوں کو گھر آتا تھا اب وہ بھی کم کر دیا اور کئی راتیں باہر گزار دیتا۔ میں اکیلی اپنی بیٹی کو سنبھالتی اور ان لڑکیوں کو کوستی رہتی جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، اور وہ لڑکیاں وقت گزاری اور مہنگے تحفے تحائف کے لیے میرے شوہر کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ میرے دل میں ان حسین لڑکیوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ میرا شوہر ایک بار گیا تو ہفتے بعد اس کی لاش گھر پہنچی۔ لوگوں نے بتایا کہ کسی لڑکی سے خفیہ تعلق بنایا ہوا تھا، مگر اس لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چل گیا۔ وہ لوگ غیرت اور عزت کے نام پر قتل کر دینے والے لوگ تھے۔ انہوں نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو اور میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ جن لڑکیوں کی خاطر میرے شوہر نے مجھے چھوڑا تھا، انہی حسین لڑکیوں کے چکر میں وہ اپنی جان ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے مرنے کے بعد جو گھر میں کھانے پینے کا خرچ چل رہا تھا وہ بھی بند ہونے لگا، تو میں نے ہمت باندھی اور اپنا گھر خود چلانے کے لیے کمانے کا سوچا۔ ساتھ میں شاید دل کے کسی کونے میں ان حسین لڑکیوں سے بدلہ لینے کی خواہش بھی بیدار ہوئی تھی، اس لیے میں نے حسین لڑکیوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا تھا۔ میں باہر جاتی اور ڈھونڈتی ایسی لڑکیوں کو جو بہت حسین ہوتی تھیں اور غربت سے مجبور ہو کر کمانے کے لیے گھر سے نکلی ہوتی تھیں۔ مجھے ایسی ہی لڑکیوں کی تلاش ہوتی تھی جو غربت سے مجبور ہو کر ہر حال میں کمانا چاہتی تھیں۔ میں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی تھی اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا پھسلا کر ان لڑکیوں کو کام کا بول کر اپنے گھر لے آتی، اور پھر ان کو ایسی دوا دیتی جس کو کھا لینے سے ان میں جنسی طلب پیدا ہو جاتی، جس کو پورا کیے بنا ان کی حالت خراب ہی رہتی۔ اور پھر ان کی طلب پوری کرنے کے لیے میں نے ایک جوان ملازم رکھ لیا جو ان لڑکیوں کی جنسی طلب پوری کرتا۔ اس طرح وہ لڑکیاں اپنی عزت لٹوا لیتی۔ میں خود وہ سب کروا کر ان لڑکیوں کو بلیک میل کرتی تھی، تو وہ شریف لڑکیاں بدنام ہونے کے ڈر سے میری بات ماننے پہ مجبور ہو جاتی تھیں، کیونکہ میں ان کو یہی بولتی کہ اب اگر میری بات نہ مانی تو تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گی
کہ تم نے ایک یار پالا ہوا ہے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہو، اور وہ لڑکا بھی اس بات کی گواہی دے گا، اور پھر میں یہ بات پورے محلے میں پھیلاؤں گی۔ اس طرح وہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے بدنام ہونے کے ڈر سے میری بات مانتی اور ناچنے والی بن جاتی۔ اور کبھی کبھی کسی سیٹھ کی جو لڑکی زیادہ بھاتی اور وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا، تب بھی میں اس لڑکی کو وہی دوا زبردستی کھلا کر اس خواہش مند آدمی کے حوالے کر دیتی۔ اس طرح میری بہت زیادہ کمائی ہو جاتی تھی، اور ان لڑکیوں کے پاس بھی پھر کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا سوائے اس بات کے کہ وہ یہ کام کریں اور اپنے حصے کے پیسے لے کر اپنے گھر پالیں۔ میرا کام بہت صفائی سے ہو رہا تھا، مجھ پر کبھی کسی نے شک نہیں کیا، اور نہ ہی ان لڑکیوں کی وجہ سے کوئی پریشانی مجھے ہوئی، کیونکہ میرا یہ سارا دھندا دن میں کرتی تھی۔ اس طرح لڑکیاں شام سے پہلے گھروں کو لوٹ جاتی تھیں۔ وہ سب اتنے غریب گھرانے سے ہوتی کہ جن کے پاس سوائے عزت کے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اس عزت کے ڈر سے وہ کسی پولیس تھانے کا رخ کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتی تھیں۔ اور ان کے گھروں میں اتنی غربت ہوتی کہ جب گھر میں بیٹیوں کی کمائی آنے لگتی تو لوگ خوش ہو جاتے اور کبھی نہ پوچھتے کہ آیا ان کی بیٹیاں کون سی کمائی کرتی ہیں۔ چند لڑکیاں تو ہمارے ہی گھر رہتی تھیں، اور وہ یہ لڑکیاں تھیں جو اپنی عزت لٹا کر غیرت کے مارے گھر نہیں جا پاتی تھیں، اور ہمارے اسی گھر میں خود کو قید کر چکی تھیں۔ ان لڑکیوں کی یہ ذلت بھرے شب و روز کیسے گزر رہے ہوں گے، میری ماں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے باپ کے کی عمل کا انتقام ان معصوم لڑکیوں سے لیتی رہی، اور خود اپنی بیٹی کو دنیا کی نظروں سے بچا کر عزت بھری زندگی دے رہی تھی۔ میری ماں پیسہ جمع کر رہی تھی تاکہ کمائی کر کے مجھے کسی دوسرے ملک لے جائے اور ہم دونوں عزت کی زندگی گزار دیں گے، مگر اللہ نے میری ماں کی ایسے ہی پکڑ کرنی تھی۔ اب میری ماں بستر پر پڑی رہ گئی تھی، اور میں نے ان لڑکیوں سے معافی مانگ کر انہیں آزاد کر دیا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر کا بڑا حصہ کرائے پر دے دیا تھا، اور اسی کمائی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے لگی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔